مدنی لطیفہ وہ کہنا نا ایک بار جھوم کے کہہ دو، آہستہ کہہ دو، یوں کر کے کہہ دو، ایک بار مسکینوں کی طرح بھی کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، منو مسلمان رہن دو۔ لونڈے تھے لونڈے لبرل، کیسی اپمان جنک باتیں کر رہا لڑکا، یہ اشلیل ہے یہ لونڈا۔ سمجھ گئے؟ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو تیار کیا، چل بھئی غوث اعظم کے بارے میں بڑی شہرت ہے، ایسی بھی تو پہنچے بزرگ نا، تو ہم تجھے لٹائیں گے۔ میاں 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 معاف کرنا، میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ کتنا گندا آدمی ہوں میں یار، بے شرم آدمی۔ وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، تابوت بنایا ہوتا ہے نا، جو ٹھہرو 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 جنازہ اٹھاتے ہو، اس میں تجھے میت میں لٹائیں گے، تیرے اوپر کپڑا ڈال دیں گے، غوث پاک سے کہیں گے جا کے جنازہ پڑھاؤ۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو۔ تو وہ جب پڑھانے لگیں گے، پہلی تکبیر ہو جائے گی، دوسری پہ تو اٹھ کے بیٹھ جانا۔ رے بابا رے بابا رے بابا، رے دیوا دیوا دیوا، میں تو تیرے کو حرامی سمجھتا تھا، تو رام نکلا رے، دیو مانوس نکلا۔ دوسری پہ اٹھ کے بیٹھ جانا، تو ہم لوگوں کو دکھائیں گے دیکھو یہ کہتے ہیں ولی ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ جنازہ مردے کا ہوتا ہے، یہ تو زندہ ہے، مست پلاننگ، تو پتا نہیں ہے، مذاق اڑائیں گے۔ شاباش بیٹا، بہت بڑھیا من۔ وہ اپنے غلط پروگرام کے ساتھ آ گئے، مستی کانے ہیں تو بعد آ جا، تو بڑی رام موت منا ہے۔ آ کر غوث پاک سے کہا جی جنازہ ہے، فرمایا کسی کو کہہ دو پڑھا دے، میرے حال نہیں جانا، کسی کو کہہ دو۔ نہ چھیڑا کرو ملنگا نو، میں تو منع کیتا ہے۔ وہ پروگرام بنا کے آئے تھے۔ ارے بڑا کمزور لیگ پیس ہے، اس مرغی کو پولیو ہو گیا تھا کیا؟ نہیں جی حضرت آپ ہی سے پڑھوانا ہے، اسی لیے تو یہاں لائے، ورنہ کہیں اور پڑھوا لیتے، آپ سے پڑھوانا ہے، فرمایا مجھ سے پڑھوانا ہے۔ آپ دو ہاں جی، اچھا چلو پھر وضو کرو، صفیں بناؤ۔ چلو چلو چلو۔ صفیں بن گئی، آ گئے۔ جب صفیں بن گئی، اجازت لی جاتی ہے نا جنازہ پڑھا دوں، کہ مرنے سے پہلے ہے مریدو کر لو اس پہ غور۔ حضرت غوث پاک نے ان لڑکوں سے کہا میں عبد القادر اس کا جنازہ پڑھا دوں؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اتنے روب سے پوچھا کہ وہ تھوڑا سا گھبرا گئے، ہوا نکل گئی۔ لیکن وہ تو پلاننگ کر کے آئے ہوئے جی پڑھائیے، ہنستے پہ سارے۔ اور میں پڑھا دوں۔ کون ہے یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ ان کے پاس نہ رہنے کو گھر ہے، نہ روزگار ہے، نہ پیسہ ہے۔ پھر تھوڑا سا گھبرائے، پھر کہا نہیں جی پڑھا دیجئے۔ آپ نے تیسری بار پوچھا پڑھا دوں؟ اور میں کرو نیت۔ آپ نے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھائی، ایک تکبیر، دو تکبیر، تین تکبیر، چار سلام، پھر گیا لڑکا اٹھا، مر گیا، انتقال۔ پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ۔ تو طے تھا کہ دوسری تکبیر کے بعد اٹھ جانا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زبردست۔ آپ جنازہ پڑھا کے تھوڑا سا ہٹے، وہ کپڑا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، میں نے پہلے پوچھا تھا میں عبد القادر پڑھا دوں، تو میں کہا تھا نا کسی اور سے پڑھوا لو۔ بٹا دو یار، یہ بھی جان چھڑاؤ میری، چھڑ دو، کام بھی ختم۔ تم جو پروگرام بنا کے آئے تھے تو میں نے مردے کا پڑھایا ہے، زندہ کا نہیں۔ جی 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 جی، آپ کے والد ماجد غوث پاک کے، انہوں نے کہا پھینک دیو، چک کے باہر سٹو انو۔ اس کی پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے نانا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں ملے، حضور نے فرمایا کہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اے ابو صالح، ان قریب اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا جو میرا بھی بیٹا ہوگا، جس طرح میری شان نبیوں میں بلند ہے اس کی شان ولیوں میں بلند ہو۔ سر اسی وہ کاٹتے نہیں ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، اے میرے محب، آ گیا تو جوان ہو کے۔ تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ تو سمجھا؟ ہاں نہیں تو سمجھا نہیں۔ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے بیڑا۔ او چھڑ دیو، سارا نے فیض ڈوب گئے۔ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیں، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یا بہاو الحق بیڑا تک جڑا میں ڈوب دیتا۔ تو آگے مولوی دی عقل پوری جی ہوندی ہے۔ ہم پھر کیا کہتے ہیں، رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل۔ حضور جب یہ کہہ رہے تھے نا بخاری مسلم میں، اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور اے نبی کی بیٹی فاطمہ، کون فاطمہ؟ جنتی عورتوں کی سردار۔ کون فاطمہ؟ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف، لیکن حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور تو پکڑی گئی نا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو مجھے بتائیں، میں تو یہ پھر کہوں نا کہ فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، عبد القادر جیلانی تھے، شے ہی کوئی نہیں۔ میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے۔
کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, بایزید بستامی تھے شے ہی کوئی نہیں. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے سلسلے میں مرید ہو جاؤ, ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ سارے مریدوں کو لے نہ جائیے. کتنے نہ لے جائیے, کتنے جتنے آپ جانا سی کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جتنے جتنے کہانی آئے گی میں وڈ کے پرے ماروں گا. غوث پاک دریا کے کنارے جا رہے ہیں, ایک بڑھیا رو رہی ہے, بڑھیا بڑی عمر کی رو رہی. مامو پارٹی یہ کیڑی حدیث ہے آیت ہے جڑی بیان کر رہے ہو؟ اپنے بابیاں نو روندے پھردے ہو نا. کیا ہوا؟ میں نہیں بتاؤں گا. کون ہے آپ؟ کون ہے تو ابے سالے تو کون ہے؟ میں پاگل ہوں ماں بھی تو. اچھا تے تو بھی میں آ, تے تو کون ہے؟ میں تو میں آ, نہیں میں تو. پاگل ہو گیا. تے میں کون؟ میں تو ہویا تے تو میں ہی. او چپ کر بابا. नहीं چلو میں تو کر لو. شٹ اپ. فرمایا میں عبد القادر. اچھا اس نے کہا آپ غوث پاک ہو؟ نہیں تو انو غلط فہمی ہوئی ہے. فرمایا ہاں, میں نے اپنا بیٹا دولہا بنایا تھا. اللہ معافی دے, اے نہیں بننا. اپنا بیٹا میں نے دولہا بنایا تھا, بڑے ارمانوں سے اس کو سجایا تھا, کشتی میں بٹھایا تھا, دلہن لانے کے لیے بھیجا, آیا نہیں. لاکھ لعنت ہے تیرے منہ تے. صرف ان بابوں کا احترام ہونا ہے جو کتابوں کا احترام کرتے ہیں. یہ دیکھ لیں بخاری مسلم بھی بابے تھے نا, آج احترام سے ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں 1200 سال بعد بھی. برسوں گزر گئے, میرا بیٹا مجھے لا دو. میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں. کتابوں میں 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی بارات گئی تھی. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. کتنا عرصہ پہلے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتے ہوئے. اونچی پرانے زمانے, پرانے فرقے, پرانے بزرگ, پرانیاں گلاں. ایک بار اور. بس اتنا, زیادہ نہیں, زیادہ آگے نہیں جاؤں. 12 سال کی ڈوبی ہوئی کی کوئی بوٹی ملنی تھی. لوگ کہتے ہیں, میں ہی تو کہتا ہوں علماء سے پوچھے نہیں, پوچھو علماء نو کتے لکھے ہے. آپ نے بتانا ہے قرآن و سنت میں ہی لکھا. کہتے ہیں بندہ لبو کیڑا سی. ماں کہہ رہی ہے لا دو. आप दो ना غوث پاک نے ڈوبی ہوئی بارات واپس لوٹا دی. اچھا پھر کہتے ہیں عزت نہیں لوگ کرتے. عزت کیوں کریں؟ عزت کیسے کریں؟ آپ کی عزت کرواتے ہیں آپ کی حرکتیں ہیں عزت کروانے والی. مولوی کوڑ پہ ماردا ہے یا سچ پہ کہندا ہے؟ آنا ہوں پھر گیڑے چ. جھوٹ علماء کے لیے بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, حقیقت بات ہے. ان کے بائیں ہاتھ کا, بلکہ بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. جب ہم ان کی انجینئرنگ کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, یہ کہتے ہیں بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں, تو بزرگوں کی توہین تو آپ کروا رہے ہیں نا. سرکار تواڈے بامبیاں نوں کسی نے کھنگن بھی نہیں دینا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حشر انہی کے ساتھ کرے, اور ہمارا حشر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے جانثار اہل البیت, صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کے ساتھ کرے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. بابے مانتے تو اسی خدا کو ہیں, لیکن کتابوں والی کوالٹیز کے ساتھ نہیں, اپنی من گھڑت توہمات کے ساتھ. ہائے ہائے ہائے, یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ بھی ہے. اکثر قبر چاٹو ہیں. میرے خیال کافی ہو گیا جو آپ, اس سے زیادہ تو دینے کی ضرورت نہیں ہے. کافی آزما ان کا ہو جائے گا. اب دیکھیں ان کی وجہ سے, اب بزرگوں کی وجہ سے ہمیں کیا کچھ کرنا پڑتا ہے. آپ کے سوال بھی پرچیوں والے رہ جائیں گے. تے سیدھی طرح کو تواڈے بزرگ پاگل سن, اے نہ کیوں رکھے جے کلندر, مجنون. پلیز سپورٹ کرا سارا خبر سارا کرائے سارا